ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبہ ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہومن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرہ دی پاکیزہ ہستی انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں یارو کھوسا منڈی علی اے مسجد جس مسجد میں متولی خطیب پاکستان استاد محترم مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب ہر سال لوگاں واسطے خیر دا ذریعہ بندن اور تبلیغی پروگرام ترتیب دینن اللہ تو دعائے اللہ اے بزم اے محنت اے سلسلہ قبول فرما تساں جڑے بزرگ بھرا ٹور آئے ہو چل آئے ہو اللہ تواڈے چل آون کو قبول کرے میرے تو پہلے ڈھیر سارے علماء کرام نے بڑے سونے خطابات کی تن بیانات کی تن امیر جماعت امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع ڈیرہ غازی خان فضیلت الشیخ حضرت مولانا خالد محمود اظہر صاحب اور ہی میں ہی ضلعی جنرل سیکٹری اہل دی یوتھ فور ڈیرہ غازی خان خطیب اسلام مولانا قاری آصف میر صاحب مولانا قاری عبداللہ ابراہیم صاحب مولانا یاسین طاہا صاحب اور ہی میں ہی خطیب اسلام قاری القرآن محترم جناب مولانا قاری عزیر الحق مدنی صاحب حافظہ اللہ انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد استاجی
مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب دا بھی انشاءاللہ خطاب تھی سی. مولانا قاری احسان الرحیم کلیم صاحب بھی تشریف فرما. اللہ ہی مسجد کو آباد کرے, اللہ اپنے سارے گھر آباد کرے, اللہ سونا ساکوں دینداری نصیب کرے. نبی کریم علیہ السلام دے معجزات دے وچوں ایک عظیم معجزہ واقعہ معراج ہے. معجزہ ایسے عمل کو آدن, ایسے واقعے کو آدن جیڑا واقعہ جیڑا عمل اللہ سونا کہیں اپنے نبی دے ہاتھ تے ظاہر کرے اور او واقعہ ہوئے بھی خلاف توقع اور خلاف عقل تے اون واقعے کو معجزہ. اور اگر ایسا واقعہ جڑا خلاف توقع ہوئے اور خلاف عقل ہوئے, اللہ دے کہیں ولی دے ہاتھ تے ایسا واقعہ اگر ظاہر تھیوے اس واقعے کو کرامت آدھا, تے اگر کہیں نبی دے ہاتھ تے ظاہر تھیوے تے او کو معجزہ آدھا. سارے نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات دیتے ہیں, بہت سارے معجزے. قرآن مجید معجزہ ہے, عظیم معجزہ ہے. نبی کریم علیہ السلام دی ذات گرامی واسطے باقی بے شمار معجزے. ایک معجزہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے معراج دی صورت وچ بھی دیتا ہے. معراج دے دو حصے ہیں, ایک حصہ زمینی بھی حصہ آسمانی. زمینی سفر کو, زمینی سیر کو اسراء آدن اور آسمانی سیر اور سفر کو معراج آدن. معراج یعنی نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے زمینی سفر کروائے, مسجد حرام تو مکے تو گھن کے بیت المقدس تک, مسجد اقصی تک. کیڑا سفر کرائے؟ زمینی. یہ تقریباً سفر بن گئے 40 راتیں دا. 40 راتیں والا جڑا سفر آ او نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے رات دے کے تھوڑے جائیں حصے کروائے. ول اتھو کے آسمانہ دو ول جنت ول جہنم ول واپسی نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے سیر کروائی. کیوں کروائی؟ معراج دی ضرورت کیوں پیش ہوئی؟ آپ دکھی ہیں, آپ غم زدہ ہیں, آپ پریشان ہیں, صحابہ کرام تے تکلیفہ ہیں, پریشانیاں ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ دا گرم ریت تے لیٹنا, حضرت عمار بن یاسر دے خاندان دیاں تکلیفہ برداشت کرنا, حضرت خبیب رضی اللہ عنہ دا تختہ دار تے چڑھنا, حضرت خباب دا انہاں دا کانڈ چھلنی ہونا, اور باقی دیگر جتنا بھی پریشان. نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرایا, آؤٹنگ کرائی, سیر کروائی, ایک جگہ تو بھی جگہ گھن گئے, اون جگہ دا وزٹ کرایا تے او بات ایستا ایستا دکھی جڑی ہے او ذہن تو لاندی گئی ہے, ریلیکس سینے گئے نبی علیہ السلام. اور دوجی جڑی وجہ یہ ہے جڑی قرآن نے وجہ دسی, لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, کہ اساں اپنے پیغمبر کو, اپنے محبوب کو اپنی قدرت دکھاون چاہندے ہیں, اپنی قدرت دیاں نشانیاں دکھاون چاہندے ہیں. آسمان بغیر ستون دے بنائے سے وہ اساں دکھیں دے آسمان دے اوتے بیا آسمان ول بیا, یہ سارے آسمان اساں دکھاون چاہندے ہیں. سدرۃ المنتہا دکھاون چاہندے ہیں, حوض کوثر دکھاون چاہندے ہیں, نہر کوثر دکھاون چاہندے ہیں, بیت المقدس دکھاون چاہندے ہیں. بہت ساری چیزاں جنہیں اساں اپنی قدرت, اپنی طاقت اور اپنے اختیارات دے حوالے نال اپنے محبوب کو وزٹ کراونا چاہندے ہیں کہ یہ سارا اختیار ہے, یہ سارا کنٹرول ہے, یہ ساری قدرت ہے, یہ ساری طاقت. چنانچہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو معراج کرایا. اعتراضات ڈھیر تھی نا. ایک بات یہ بھی کیتی ویندی ہے کہ آپ دے جسم دا معراج نہیں ہویا, آپ دی روح دا ہویا. میں پچھلا جمعہ, آج سوار دا نہیں ہے, جمعہ جڑا گزر چکا, اے جمعہ میں مرکز توحید چوک چرہٹا خطبہ جمعہ میرے ذمہ ہے, اتھا میں معراج دے حوالے نال گفتگو کی تھی. وہ تقریباً ابتدائی حصہ اسراء والا تے زمینی سیر علیہ مکمل ہوئے, مختصر جیاں تے جمعہ دا وقت موک گئے, میں وہ بات اتیں چھوڑ لی تھی.
اگرچہ میں اعلان تک کیتا ہا بھئی وہ فروری دے چوتھے جمعے گارڈن ٹاؤن بکیا پورا کرے سوں، لیکن چونکہ ای پروگرام دا نا محفل معراج دے نا تھے تو میں چاہنا وہ اگلی بات بھی اگر پوری کر چھوڑوں تو کو چلو فائدہ تھی سی سا کوئی فائدہ تھی سی اون دے اندر تفصیل موجود ہے کہ آپ دی روح کو صرف معراج نہیں ہویا بلکہ آپ دے جسم کو معراج ہویا۔ یہ جڑا ہے نا عبد ہی دا معنی ہے بندہ، اور بندہ اونلے بن دے جڑے بلے روح تے جسم جمع ہوئے وال بندہ بن دے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو سیر کرائی، یعنی روح کو نہیں، صرف جسم کو بھی نہیں، روح جسم سمیت یعنی اپنے بندے کو سیر کرائی۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے سیر کرے۔ اور اگر روحانی سفر ہونا، روحانی معراج ہونا، بل مشرکین مکہ نے اعتراض کیوں کیتا؟ اعتراض دی وجہ یہ آئی کہ تساں جسمانی سفر کیتے اور نہیں کر سکتے، ساڈا عقل نہیں بنے دا۔ روحانی معراج روح دا جڑا خواب ہے اوتے ہر کوئی کرے، سمجھ آئیے؟ اور بھی اعتراض یہ کیتا ویندے کہ نبی علیہ السلام بشر ہن تے او کیویں بلا ون سکدے نے اوتے؟ آپ تو نہیں ون سکتے، بشر تو نہیں ون سکتا، لیکن بشر کو اگر اللہ سونا گھن ونجے تو ول کون روک سکتے؟ اللہ دے اسرا بے عبد اساں سیر کروائیے اپنے پیغمبر نبی کریم علیہ السلام کو رب نے سیر کروائیے، اور اللہ دے اگو کوئی دیر کہ آپ نے بیت المقدس تک دا سفر والے کے اعتراض ہے ہوندے کہ اگر مکے وچوں اوتے سدے نہ چاہتے سارے سکدے ہیں، بیت المقدس کیوں بھیجنے؟ مسجد اقصی کیوں بھیجنے؟ اتائی واسطے بھیجنے وجہ ہے کہ زمینی سفر جڑا آپ نے پہلے کدی نہ کیتا، او جڑے ویلے آپ دسے سن تے وہ لوگ جڑے ویلے زمینی سفر منے سن تے آسمانی سفر مننے چی آسانی پیدا تھی، یعنی زمینی سفر جڑا او تصدیق دا ذریعہ ہا، بات منن اور تسلیم کرن دا ذریعہ۔ نبی علیہ السلام فرمائیں نا کہ جلے میں واپسی آیا معراج دا حال لیتے میں بیت المقدس دا رشمی تے انہیں پتہ کیا ہے کہ انہیں کسی اگر تسا دیکھ آئیو تے دروازے کتنا کھڑکیاں کتنا چھت کینجیے۔ نبی علیہ السلام فرمائیں میں پریشان تھیاں، اللہ نے میرے سامنے بیت المقدس دی تصویر کر دیتی ہے تے میں دیکھ کے انہیں دے سوالیں دا جواب دے لگی، اور وہ من گئے بھی واقعاتاً انہوں نے سفر کیتے کہنا بیت المقدس دا۔ جب وہ آدھے ہیں بھی راتی رات ایک بندہ 40 راتیں والا سفر کر رہا ہے تو انہا مطلب ہے آسمانے تے سفر کرنا بھی ممکن ہے۔ یہ پہلا حصہ جڑا ویسے تساں یوٹیوب تے چینل تے یحییٰ نعیم سرچ کرے سو اتھائے تو تقریر پہلے حصے والی ملوے سی، معراج واقعہ معراج پہلا حصہ وہ ملوے سی تے اگلی بات انشاءاللہ تو کو میں ہن سنا دینا، اللہ توفیق دے اور عمل دی توفیق دے۔ نبی علیہ السلام مسجد اقصی گئے، نبییں کو امامت کرائی، سارے نبییں میرے نبی دے پیچھو نماز پڑھی، آپ چنانچہ ای نماز دے بعد کیا بنے؟ امام الانبیاء اور امام اعظم بنے، اور آپ کو کھیر پیش کیتا گیا، باتاں ڈھیرن تے اتھو کینے والا کیا کیتا گیا؟ نبی کریم علیہ السلام کو اتیں گھن گئے، او جڑی پوڑی دے ذریعے اتیں گھن گئے، ان پوڑی کو معراج آدھا، اصل ان پوڑی کو کیا آدھا؟ معراج۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائیں حضرت جبریل، ان دیکھنا مدو حضرت تے دل نال سننی ہے میری بات، حضرت جبریل نبی کریم علیہ السلام فرمائیں میں کو گھن گئن تے گھدی گئن، کیویں گھن گئن؟ جی میں اللہ دی ذات کو چھک دی ہے، یہ اللہ ہوئے گھن گئن، یہ اللہ دا محبوبہ، تھوڑا والیوم کھولیا، اللہ دا محبوبہ، اللہ سونے کو پتہ جو کیویں گھن ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائیں میں لگا گیا تے پہلے آسمان تے پجھے، آسمان بند، اس زمین تو گھن کے پہلے آسمان تک 500 سال دا فاصلہ ہے، 500 سال دا تے نبی سی رات دے کہ حصے چودے کریں تے جبریل ودا کریں دے تے اللہ پاک نے کتنا پیاری بات، نورانی دے سردار کو، نور دے سردار کو بشریت دے سردار دا خادم بنا دیتا کہ نورانی ضرور ہیں، نور ضرور ہیں، نوریاں دا نواب ضرور ہیں، لیکن اے سید البشر بھی ہے تے اے نوریاں دا بھی سردار ہے، لہذا تیرے ذمہ ہے تو نوکری کر، خدمت کر۔ جبریل خدمت ودا کر
انہوں ذرا میرے لکھا ہے نبی کریم علیہ السلام فرمائے پہلے آسمان تے پہنچ گئے ہیں تے حضرت جبریل نے دروازہ کھڑکائے دروازہ پیا کھڑک دے اندر وچوں جنہاں دی ڈیوٹی آئی جڑے آسمان دے دروازے تے معمورن انہاں پوچھے بھی کون آؤ ہاں بھی کون آیا ہویا ہے حضرت جبریل آدن انا جبریل میں جبریل آیا ہویا تے اندر والے فرشتے پوچھے کلے آؤ یا تواڈے نال بھی کوئی ہے حضرت جبریل آدن میرے نال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا وال سارے ذمہ میں یہ لایا گئے کہ نبی کریم دی انتظار کرنی ہے والا نعم المجیو خیر نہ لاؤ مرحبا بہی والا نعم المجیو آؤ تواڈے آون نال خیر آوے شالا مرحبا مرحبا دروازہ کھول لیتا گئے نبی کریم علیہ السلام فرمائے میں اندر داخل ہویا لمبی قد والا ایک جوان آئی جڑا کھڑا آئی کہ حضرت جبریل آدھنے نال ملاقات کرو میں انہاں نال ملاقات کی تھی میں پوچھنا کی تے جبریل کون ہے حضرت جبریل آدھنے اللہ دے نبی ہے بابا جی حضرت آدم نبی جنہاں کو اللہ نے اپنے ہتھے نال بنایا آئی انہاں نال اللہ نے ملاقات دا حکم دیتے ملاقات کرو حضرت آدم علیہ السلام دے سجے پاسے تے کھبے پاسے آدم نبی سجے پاسے دے دین تے کھلن لگویں دین کھبے پاسے دے دین تے روون لگویں دین تے حضرت جبریل کو نبی سے پوچھ دین جبریل اے کیڑی وجہ ہے سارے بابا جی کھلدے کیوں پین روندے کیوں پین تے حضرت آدم علیہ السلام دے بارے حضرت جبریل آدن انہاں دی ساری اولاد دنیا میں جیڑی اولاد کو اللہ نے جنت نے ہونی ہے اے اپنی جنتی اولاد کو سجے پاسے دیکھ کے خوش تھی پندن اے اپنی جہنمی اولاد کو کھبے پاسے دیکھ کے رو پندن حضرت آدم نبی کھڑے ہیں اللہ نے ملاقات کرائی اوتے ذرا سن نبی کریم علیہ السلام فرمائے وال میں اوتے گیا اور دوجے آسمان سے پہنچ گئے ہیں پہلے آسمان کے دوجے آسمان تک 500 سال دا فاصلہ حضرت جبریل امین دے کٹھے ہم اتھا دروازہ کھڑ کے پوچھا گئے کون حضرت جبریل آدن میں میرے نال محمد کریم علیہ السلام انہیں کہ مرحبا بہی والا نعم المجیو جا آؤ آؤ مرحبا دروازہ کھول لیتا گئے نبی کریم فرمائے میری ملاقات دو بنجن نال چاہیے ایک دنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبے دنا حضرت یحییٰ علیہ السلام آئی یہ دوئے مسات تھی نیان خالہ زاد بھائیان سکے مساتن یہ دوجے آسمان سے کھڑے ہیں میری ملاقات ہوئی ایمیں وال میں جا کھڑام حضرت جبریل آدن اگتے جلو میں مزید اگتے آئے ہوں اگو والا تریجا آسمان آگئے یہ بھی 500 سال دا فاصلہ ہے تریجے آسمان کو دستک دیتی گئی ہے انہیں پوچھا گئے جبریل نے وہ جواب دیتے جڑا پہلے دیتا نبی پاک فرمائے میں تریجے آسمان سے داخل تھی ہوں اتھا حضرت یوسف نال ملاقات ہوئی ہے آنکھ چھوڑو میرے دیکھو دسنے میں ہے گال گانڈ بدسو بڑی قیمتی گال ہے دسن دے بعد پتہ لگ سی تو سمجھ آئیے یا نہیں سبحان اللہ کے پتہ لگ سی سنن دے بعد یوسف نال ملاقات حضرت یوسف نال حضرت آدم نال کیوں اللہ نے حضرت آدم نال ملاقات کرائی معراج والی رات جملے سنی اہل حدیث دے اللہ ملاقات کرا کے دسنا چاہے میں آدم تسا ساری انسانیت دے باپ آج انجی ہستی دے نال ملو جے کو میں اللہ نے انسانیت دا سردار بنائے کرو ملاقات حضرت یوسف نال ملاقات ہوئی اللہ دسنا چاہے میرے یوسف تو آکھو میں اللہ نے دنیا دا ادھا حسن دیتے آج اندھے نال ملاقات کرو جے کو دنیا دا پورا حسن عطا کیتا آنکھ چھوڑو یار ملاقات بھئی تھی بھی یہ نبی ہے نا
حضرت یوسف نال ملاقات ہوئی میرے نبی سی فرمائے میں چوتھے آسمان نال گیا چوتھے آسمان سے میں پہلے سوال جواب تھین وال فرشتے دروازہ کھولے انہیں کیا سا انتظار چاہتے حضرت ادریس علیہ السلام نال ملاقات ہوئی پنجویں آسمان سے گیا حضرت ہارون علیہ السلام نال ملاقات ہوئی چھویں آسمان سے گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ستویں آسمان سے گیا ستویں آسمان سے گیا ستویں آسمان دے اوتے ایک کوٹھا تے کوٹھے دی ایک بندہ چٹی داڑھی نال ٹیک لگا بیٹھائی میں پوچھے بھی جبریل کوٹھا کیڑی شاید ہے انہیں کہ بیت معمور ہے جی میں تلے زمین تے بیت اللہ دے ہوتے ستے آسمان دے ہوتے بیت معمور ہے اے بیت اللہ اللہ نے اپنے بندے دی عبادت واسطے بنائے تے بیت معمور اللہ نے فرشتے دی عبادت واسطے بنائے 70,000 فرشتے دی ٹولی ایک واری آوے آ کر کے بیت معمور عبادت کر ونجے والوں نے کو قیامت تک نمبر نہیں لگدا اتنا تعداد فرشتیاں دی بیت معمور دی ٹیک لگے بیٹھے ہیں نکتہ دیواں تے کو نکتہ دیواں نکتہ یاد رکھیں بیت اللہ دی تعمیر حضرت ابراہیم نبی کیتی آئی نا تے وال بیت اللہ دی صفائی بھی حضرت ابراہیم کیتی آئی اللہ دی قسم وڈا اعزاز ہے جیندے ان جیتی رب دے گھر دے خادم رہ گئے دنیا تو جو چلے گئے جیتی رب دے گھر دی خدمت نہ کرنا سکون نہیں آیا اللہ نے اتھاں بھی گھر دیتے اپنا خدمت واسطے اتھاں بھی گھر دیتے جی میں بیت اللہ دے خدمت اچھا ایڈے دیکھو بندہ اپنی بیٹی کہیں کو دیں دے وہ فوت تھی وجہ تے ولا بی بیٹی دیں دے ہو جی میں نبی سی حضرت عثمان کو دیتی دیں دا اونگلے نا جلے ہوں تو راضی ہوئے بندہ ایک مسجد کہیں کو دے وے اوکے حق ادا کرے سنبھالن دا بندہ کو بی مسجد دیں دے اللہ نے فرمائے میرے خلیل تو ساں بیت اللہ کو پھباون دا حق ادا کی دیں ان بیت معمور کو بھی پھباؤ بیت معمور دی نگرانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ذمہ آئی اگلی گال سن بیت معمور دی ٹیک لگے بیٹھے ہیں تے میرے نبی سی فرمائے چھوٹے چھوٹے نکے نکے سجے جائے بالن جڑے حضرت ابراہیم نبی دے کٹھے میں گرد بیٹھے ہیں گروہ بنائی بیٹھے ہیں جتھا بنائی بیٹھے ہیں حلقہ بنائی بیٹھے ہیں میں پوچھے جبریل یہ کون ہے انہیں کہ تمہارے بابا جی حضرت ابراہیم نبی ہیں اچھا اے بال کہڑے ہیں انہیں کہ اللہ دے نبی تھوڑی امت دے جڑے لوگاں دے بال سجے جائے فوت ہوئے جڑے جا جمدن تازے مرویں جڑے جا کھیرتے ہوندن تے تازے فوت ہوئے تھوڑی امت دے سجے جائے جڑے بال ہوندن اے بال اللہ پاک جڑے ویلے فوت کریں دے حضرت ابراہیم نبی دے ذمہ لا رہے ہیں حضرت ابراہیم انہاں بالاں دی پرورش کریں انہاں دی تربیت کریں سارے بال اگر بچپانے جٹور ونجن اگر اساں شکر ادا چا کرو اللہ تعالیٰ قرآن کریم نبی کریم کو یہ تعلیم دیتی ہے جڑے صبر کریں اللہ انہاں دی مدد کریں امام کائنات نے فرمائے جڑے ویلے فرشتے کہیں دے بال دی روح پرواز کرویں اللہ پوچھتے تسا میرے بندے دا جگر دا ٹکڑا چھکائے ہو جی ہاں چھکائیں میرا بندہ کیا کھڑا دا انہیں کہ فحامد اللہ تیرا بندہ تیری تعریف کھڑا کریں گا تے وسط رجا انہا للہ کھڑا دا اللہ فرمیسی میں کرا میں ہوں دا پال موت دے منہ اتارے میں اور صبر کھڑے کریں انہا واسطے ایک گھر بناؤ جنت جیڑے گھر دا نام بیت الحمد را کھڑے ہو جیڑا میں اللہ ہی بال دے پیو ماں کو صبر دی وجہ تو عطا کر دے بال لگا گئے صبر کیتے سے تے کیا میں لگائے جنت بیت الحمد سمجھ آئیے کہ صبر کیتے سے تے بال اڑنے وقت سادے کینے چنگی پرورش دا حقدار بنے کہنے ذمہ لگ گئے کہنے ذمہ لگ گئے ہن مرڑ گیندرا اے ستواں آسمان آئی آدن 500 سال دا فاصلہ سمجھ آئیے میرے نبی سی جل معراج تو واپس ہیں دسیں دے بیٹھے ہیں صحابہ کرام کو موسیٰ علیہ السلام کو ملیاں انہاں دی این شکل آئی عیسیٰ علیہ السلام کو ملیاں سرخ کلر آ انہاں دا
یوسف علیہ السلام کو ملیا کمال حسن ہے، ہارون علیہ السلام کو ملیا ان دی ایک قد کاٹ ہے تے اجا نبی سنگھ دسیندے بیٹن صحابہ ابالے تھے نا کہ نے سونا سارے بابے ابراہیم علیہ السلام کہنجیا، سارے بابا جی ابراہیم علیہ السلام کہنجیا۔ میرے نبی جی فرمائے ہن جڑی گل میں کردا پیا سنائے، آپ نے فرمائے جائیں تواڈے وچوں حضرت ابراہیم نبی دیکھنا ہوے تساں ایویں کرو، میں آمنہ دے لال دا چہرہ دیکھ گنو، میں کو دیکھ گنو، میری تے انہاں دی شکل ملدی جلدی آئی، فرق صرف اتنا اللہ دے نبی کیڑا فرق آئی، میری داڑھی وچ کچھ وال چٹن باقی ہرگز داڑھی کالی ہے، میرے بابے ابراہیم نبی دی ساری داڑھی مبارک چٹی آئی، باقی شکل و شباہت آئی جویں حضرت ابراہیم نبی دی میں آئی جویں میری ہے۔ اللہ دے نبی فرمائے میں کو جبریل کے اگتے جلو یہ سارے 500 سال والے فاصلے تھی گئے، اساں اگتے گئے، اگو ایک درخت آ گئے، میں ڈٹھے وہ درخت آ گئے، اچھا اللہ دے نبی وہ کیڑا درخت ہے؟ فرمایا وہ درخت دے جڑے پتے آن وہ ایویں آن جویں ہاتھی دے کان ہوندے تے وہ درخت دے جڑے پھل او ایویں آن جویں گھڑے تے مٹکے ہوویں، مٹکے تے گھر والی کار، گھڑے تے مٹکے والی کار، انہاں دے پھل تے پتے ہوندے ہاتھی دے کنے والی کار۔ تے میں پوچھے جبریل کیڑی شے دا درخت ہے؟ انہیں کہی یہ سدرۃ المنتہا ہے، یہ سدرۃ المنتہا ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، یہ سدرۃ المنتہا ہے، اے آخری چیک پوسٹ ہے، اے آخری ٹول پلازائی ہے، اے جتنا بھی نورانی مخلوق ہیں اللہ نال جنہ دا رابطہ ہے، جڑے اللہ کے ڈاک آ کے چینن، اللہ کے پیغامات آ کے چینن، اللہ ایتا سدرۃ المنتہا تے پوچھیں دے، جبریل سدرۃ المنتہا کے چینے تے تلے آ کے پوچھیں دے، اے آخری سٹاپ ہے، ایکنے اتے کہیں دی مجال ہیں جو اتے ون سکے، سدرۃ المنتہا ہے۔ میرے نبی سے فرمائے پورے درخت کو ایمیں لگدا جی میں سونے دیاں ٹڈیاں ایمیں واللہ دی تھی پیاویں تے سونے دیاں ٹڈیاں کو کٹھا کی دی پیاویں تے سونے دیاں تتلیاں کو کٹھا کی دی پیاویں۔ اللہ دے نبی فرمائے میں جائیں میں کھڑا میں تھیا، حضرت جبریل آدن اگتے جلو، میں واتی میں اگتے ٹور پیاں تے جبریل کھڑ گئے، سن دے ہوگا جبریل کو جان دے کھڑ گئے، میرے نبی سے پشتے دیکھ کے فرمائے جبریل ایتنا کرنو میں کو تو مکے بھی چورا لہی، میں کیا پتا اب تک کتنا مرنے، انہیں کسی ہوتے ہیں وہ مانج سکتے جڑا سادے کنے بھی افضل ہے اچھا اتنے وہ ون سکتے جڑا ساری کائنات دا نواب ہے، جڑا نوریاں دا بھی سردار تے ناریاں دا بھی سردار، اتنے سا کوئی اجازت کہنی تو سائیں ون سکتے ہو۔ اللہ پاک نے معراج کرایا، اللہ نے سدرۃ المنتہا کے اتنے سجوایا، اللہ نے کائنات آجیں کو دسایا، نورانی مخلوق میرے نبی دے تلے، میرا نبی نورانی کے بھی اچھا ہے، تو سا نور بشر دے چھڑے اپنے وقت کو برباد ودے کرے دے ہو۔ اللہ فرمے دے سارے نور رل ونجن، سارے نبی پاک دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے نورانی رل ونجن، امام کائنات دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ دے نبی کریم فرمے دے میں اتنے لگا گیا، جنے ویلے فرمے دے میں اتنے گیا، اللہ پاک نے میں کوئی جنت دکھائی ہے، اللہ نے میرے سامنے جنت دے منظر دکھائیں، میں ڈٹھے اندروں گیا تے ایک نہر پہ چل دی آئی، نہر پہ چل دی ہے، میں پوچھا سی اے کیا ہے؟ نہر، حضرت جبریل کو بھی اللہ نے اجازت دیتی آؤ پہ تو ساں آو جو ول نبی سیندے کٹھے ہیں، ایک کیڑی شاہدی نہر ہے، پہلے جڑی شاہد نظر آئی ہے، ایک کیا ہے؟ انہیں کسی یہ جڑی نہر ہے نا، اے تو ساں نہر دے دے پہو، اے ماشاءاللہ این دے کنارے آنا جڑے تو ساں نہرہ کریں پکیاں تھیاں ڈٹھیں، ماربل نال، ٹائل نال، پتھر نال پکیاں تھیاں، تلے بھی ہیں، کنکریٹ نال، انہیں کسی یہ نہر ہے، این دے سجے کھبے جڑے تو
تساں دے دے پیو نا اے کبے انہیں سجے کبے انہیں سیڈیاں اے ساریاں اللہ نے جنت موتیاں نال بنایا ہوئے ہیں تے اے جڑی نہر ہے نا اے بڑی پیاری نہر ہے اے نہر کوثر دا نام ہے انا آتینا کل کوثر اے اللہ نے تو کو دتی ہے کو نہر کوثر آدن میرے نبی سی فرمایا میں وہ نہر دے پانی وچ ہاتھ ماری میں ہاتھ کڈھے میرے ہاتھ کو مٹی لگی ہے میں وہ مٹی کو سنگے تے اون دی خوشبو ایویں ہئی جویں جنت دی کستوری دی خوشبو سمجھ آئیے نہیں نبی کریم علیہ السلام فرماندن میں کیا ڈٹھی ہے ان ستے آسمانے تو گزر ہیں سدرۃ المنتہا تو بھی گزر ہیں ان کیڑے گئے آنکھو جنت ہے کیڑے گئے ساڑھے سو کتنی سونی سیر ہے بھائی کتنا پروٹوکول ہے کتنا پروٹوکول ہے ساری کائنات دے خدا سجا ہوا ہے ساری کائنات دے مصطفیٰ کو سجا ہوا ہے ساری کائنات دے مالک نے سجا ہوا ہے تے ساری کائنات دے نواب کو سجا ہوا ہے کتنی بڑی بات ہے میرے نبی سی سیر ودے کرندن منظر کتنا عجیب ہے اتے کئی سو سال پہ گزر دن تلے ہکا رات پہ چل دی ہے واہ ربا تیری قدرت اتے کئی سو سال پہ چل دن تلے ہکا رات پہ گزر دی ہے لئی تھوڑا جی حصہ رات دا تھوڑا جی حصہ نبی کریم علیہ السلام فرماندن میں نہر کوثر ڈٹھی ہے تو ول میں کو جبریل کے سنو جلو اللہ دے آرڈر نال تساں اللہ دی جنت وچ داخل تھی ونجو نبی کریم علیہ السلام فرماندن میں جنت وچ داخل ودا تھی نام تے میرے کنے وچ آواز آئی ہے ایویں لگدا جویں میرے تو پہلے کوئی بندہ جنت وچ ٹردا ودا ہوے میں پوچھے جبریل کہندی آواز ہے جیڑا بندہ میرے کے بھی پہلے جنت وچ ودا ہوئے حضرت جبریل آدن سونے اے تو آدھے کی یار شکل دا کالا ہے ہونٹے دا موٹا ہے غریب جیاں بندہ ہے غلام دی حیثیت رکھ دے کوڑے برداشت کریں نہ رہے تے کالا جیاں بندہ ہے غلام دی حیثیت رکھ دائی اے اندے پیران دی آواز ہے اللہ دے نبی فرمائے جبریل اندے پیران دی آواز کینے او جان جیندہ ہے تے ٹردا زمین تے ودے حضرت جبریل آدن سونے حضرت بلال جہاں اٹھا ودے ٹور دے ہوئے اللہ انہاں دے پیرے دی آواز جنت ہو رہے سنوا رہے قادر ہے یا نہیں کیا بات قادر ہے یا نہیں توحید آنے توحید آنے اللہ کو ایک منیانے جنت دیا سیرہ ودے کرنے نبی سے پوچھا جو ہاں آکے حضرت بلال آدم سیمائیں کتھا گناہ آپ دیکھیں میرے دیکھیں آپ نے رچہ بلال کہنی فرمایا بلال کتھا وہ آخرت بیٹھے ہیں آقا میں حاضر فرمایا ورتے آوے سونا تو آج دے بعد آخرت نہ بیٹھا کر میں رات دیکھایا تو ٹردا زمین تے ہی تیرے پیرے دی آواز جنت تے چل دی ادھیا میرے نال بیٹھا کر واہ بلال تیرے تے جانا قربان کر دے ہوں آئے دے میرے نال بیٹھا کر شکلہ نہیں دیتا اللہ یاد رکھائے یار کیا کرے نہیں آدم سیمہ جنہ وضو کرے نا 2 رکعت نماز وضو کرن دے شکرانے دیاں ضرور پڑھنا میری عادت ہے تے بس تو آدھے سامنے وہ توحید دی خاطر مارا ہی برداشت کی چمی آپ نے فرمایا مارا ہی اللہ کو پسند آئیں تے جنڈو رکھتا ہی اللہ کو پسند ہیں تے کیا بات ہے کیا یاد کرے سے ٹرتا زمین تے ہمیں میں رات گیا تے دے قدمہ دی آواز جنت چاہائی دسو حضرت بلال دی کیا کیفیت ہو سی دسو کیا کیفیت ہو سی بلال دی میرے نبی کریم علیہ السلام آدن حضرت جبریل کے اکتے ٹرو شاٹ پیا کرنا ہی لکھا ہے یہ معراج دی بات ہے یہ چیزیں ایک خواب دی صورت ہے دکھایا گیا وہ علیحدہ بات ہے لیکن یہ چیزیں معراج دی صورت ہے دکھایا گیا یاد رکھا نبی کریم علیہ السلام فرمائے میں اگتے گیا ایک سونا جیاں محل آئی میرے دے دے سونا جیاں محل آئی تے اتنا پیارا آئی میں کو چنگا پیا لگ دائی میں پوچھے جبریل ایک کہنا مکان ہے حضرت جبریل دن اللہ دے نبی اے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دی ماشتہ نمی عورت آئی جائیں اللہ دی توحید دی خاطر اپنے بچے ذبح کر دیتے ہیں
جندے بالیں کو ظالم نے پکڑ گدا تے تیل دے کڑاہے جپا دیتا تے واتویوں اللہ گناہ پہ چھوڑے نہیں آئی تے اندے بال اندے اکھیں دے سامنے میں پکوڑا بن دے گئے ایک بالا جڑا کھیر تے آتے سجا جایا وہ گجڑے والے پکڑ کے کڑاہے تے سٹن پائے گئے اے رومن لگ گئی آئی اے رومن لگ گئی آئی تے جڑے والے رونی آئی وہ بال کڑاہے جو بھجینا ودا تے آواز ودی اندی آئی بھنی جانا لے بال دی زبان لال اماں تو رومن نہ کر تیرے بچے کو اللہ نے شہادت نصیب کر دیتی ہے اے بھادا کھڑا نہیں اے اللہ دے جنت دا محل ہے اے او امائے جڑے اپنے بال زبا کروائے انسی اللہ دی توحید دی خاطر اللہ نے بی بی ماشتہ کو جنت دا محل دیتے آپ فرمائے نرمائے اوتے تھیوں ایک بیا محل نہ دے میں کیسی یہ کہندہ محل ہے انہیں کیسی ہے توڑے یار توڑے دلیر توڑے بہادر توڑے غیرت مند یار حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دا محل ہے حضرت نبی سی فرمائے اے جدا سونا محلہ اندر والا بندہ باہر آجے کو نظر دا باہر والا بندہ اندر آجے کو نظر دا تے میں آکے یار میں عمر دے گھر داخل تھی نا انہیں کہ تھی وہ میں تھیوان لگا وال داخل نہیں تھیا واتا آپ نے اگتے دا سفر کی تھے اچھا باتی میں اگتے میں دے پیا سے ایک سونا جیاں مکانا بڑا آلہ مقاما میں پوچھے کہنا مکان ہے حضرت جبریل دے توڑا گھر ہے جے کو مقام محمود آدن اندے اتے بیا کوئی گھر کہیں یہ توڑا مقام محدود جیڑا تو اذان تو بعد دعا مانگ دے واللہ سارے نبی کو مقام محمود نبی جی اور میں وال میرا ہاتھ چھوڑ میں اپنا گھر ہے میں چکر لاواں حضرت عمر دے گھر کیوں نہیں گئے واپس ولین حضرت عمر کو سجان ہے مبارک ہوئی تیرا جنت اللہ بحال دیکھایا دل میرا ودا کرنا میں داخل تھی وہاں لیکن عمر میں داخل نہیں تھی آتے کو پتہ ہے کیوں سونا کیوں آپ نے فرمائے فذکر تو غیرتک عمر میں کو تیری غیرت یاد آ گئی ہے بغیر اجازت دے نہ کہیں دے گھر وین دے نہ کہیں کو آوانے دے میں کہ عمر دی اجازت دے بغیر انہیں گھر نہیں وننا چاہیے واہ وے عمر تیری غیرت کو سلام جن دی غیرت دے چرچے نبی کرے آجی تھا بھنے جے آماڑے ہو بھتری جے آماڑے ہو ملیر آماڑے ہو مسات آماڑے ہو کوئی پردہ نہیں سارے گھریں اچھ بے غیرتی آمیں میرے نبی سے اپنے عمر دے گھر جنت علیہ داخل نہیں تھے اپنے گھر ہوں دے ہم تھے اپنی تھی حضرت بی بی فاطمہ تا زہرہ دے گھر بغیر اجازت دینا میں دیا سلام کرنے اور پہلے اجازت دیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے میں کہ ایک کہنا گھر ہے انہیں کہ توڑا ہے مقام محمود آپ نے فرمائے اچھا ایک مسئلہ سمجھے ایسا سمجھی آپ نے فرمائے چھوڑو میں کو میں وینا انہیں کہ نا ان نہیں ویوانی سکتے حالی باندے حالی نہیں ویوانی سکتے اے اونلے کھلسی اونلے ویسو جڑے ویلے توڑی روح جسے میچو نکل سی حالی توڑی زندگی ہے پئی دنیاوی او مکسی جوئی مکسی توڑا جسم روزہ رسول چوسی پروٹوکول لال توڑی پاک تے پاکیزہ روح کو این مقام محمود تے پوچھا دیتا ویسی سمجھ آئیے نہیں آئی سمجھ آئیے نا میرے نبی کریم علیہ السلام دی روح مقام محمود اعلیٰ علیین آپ دا جسے مبارک روزہ رسول اے نبی کریم علیہ السلام نے بات سمجھ آئیے آپ نے مسئلہ سمجھائے جیتے اے توارا مقام ہے یعنی تُساں جو ہی دنیا تو ویسو وال توارا مقام کیڑا ہے اے مقام ہے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر دا محل حضرت ماشتہ دا محل تے آپ نے اپنا محل تے آپ نے جنتیاں بڑیاں پیاریاں پیاریاں باتاں تے نہر علی بات آپ نے وال حضرت بلال دے قدمہ دی آواز آپ نے سنی آپ نے فرمائے وال میں کو جہنم دکھائی گئی ہے اللہ محفوظ فرماوے جہنم دی بھاگیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے میں کو جہنم دکھائی گئی ہے جہنم دا تو کو پتہ ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ نے کو 70 سال جلائے یہ چٹی تھی گئی ہے والا 70 سال جلائے یہ کالی بن گئی ہے والا 70 سال جلائے یہ رتی لال بن گئی ہے اے بڑی اوکھی بھا ہے جہدی جڑی سے کہ 70 سال تک پرنے تک محسوس دی سی اللہ دے نبی پناہ منگنے ہیں
اللہم اجرنی من النار، اللہ جہنم دی بھاگ کے بچا، اللہ جہنم دی بھاگ کے بچا۔ اے نبی کریم پناہ منگ دیاں تے آپ جڑے ویلے قرآن کریم دی آیات تلاوت کرنا، جہنم دی آیات کا ذکر آویا، آپ کیا کرنے ہیں؟ رو رو کے پناہ منگ دے ہیں، اللہ جہنم دی بھاگ کے بچا، اللہ جہنم دی بھاگ کے بچا۔ بار بار آیات پڑھ دے ہیں۔ میرے نبی جی فرمینن میں کو دکھایا گئے کچھ لوگ ایو جے دکھائے گئے جڑے جہنم دی بھاگ جو دے ہیں تے انہاں دے جڑے نہون، انہاں دے جڑے ناخونن او تانبے دے بنے ہوئے ہیں، تانبے دے بنے ہوئے ہیں تے والو کیا پہ کریں ہیں؟ اپنے اپنے ناخنے نال، اپنے اپنے نہون نال، اپنے اپنے چہرے تے نہوندراں کھڑے مریں دے ہیں، اپنے اپنے سینے کو چریں دے کھڑے ہیں، اپنی اپنی کانڈ کو چریں دے کھڑے ہیں، اپنے منہ کو ہی میں نہوندرے نال چھکیں دے کھڑے ہیں۔ میں دیکھ کے بڑا حیران ہویا تے میں کو دکھ بھی تھے۔ میں پوچھے جبریل اے کون ہے؟ حضرت جبریل نے جواب دیتے اللہ دے نبی الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم۔ اللہ دے نبی اے تواڈی امت دے او بدبخت لوگ ہیں جڑے لوگاں دیاں کنڈ پچھو غیبتاں کرنے ہیں تے لوگاں دی عزت دے اوتے حملے کرنے ہیں، انہاں دی عزت خراب کرنے ہیں، الزام لا کے خراب کرنے ہیں، تانے مار کے خراب کرنے ہیں، تبصرے کر کے خراب کرنے ہیں، کہیں ملے کیڑا بہتان چلنے ہیں، کہیں ملے کیڑی گال چا کرنے ہیں۔ انہاں دی عادت ہوندی ہے ہوٹلیں تے بہنا غیبت کرنے ہیں، اے جڑے ویلے گھر وچ بہنا غیبت کرنے ہیں، اے غیبت دا نتیجہ ہے تے بہتان دا نتیجہ ہے۔ اپنے ناخنے نال، اپنے نہو نال اپنے آپ کو نہودراں کھڑے مرے۔ غیبت کے کو عادت میں تواڈا گلا کراں تواڈی غیر موجودگی ہے اور ایسی گال تواڈی کراں جڑی گال تواڈے وچ ہووے دی پئی، تواڈے وچ ہووے پئی ول ذکر کراں تے کو غیبت آندا مردے بھرا دے گوشت کھاون دے برابر۔ اور اگر تواڈے وچ گال نہیں میں ذکر چا کیتی ہے یہ بہتان ہے، دعائیں صورتیں تباہی ہے، دعائیں صورتیں بربادی ہے، دعائیں صورتیں۔ جیڑا بندہ غیبت کرے او بھی تے جیڑا بندہ بہتان لاوے او بھی۔ میرے نبی سی فرمائے انہیں کہ جڑے نہو نال اپنے منہ کو نہاندراں کھڑے مرندن اے او ان جڑے غیبت کرنے ہیں تے بیا کیا کرنے ہیں؟ الزام لینے ہیں۔ کہیں دی عزت خراب نہ کیتی کرو۔ تواڈی چاہ دی پیالی جو کوئی پلاوے والی میں بک پندے ہیں وال کھل پندے، شرم آونی چاہیے سے۔ کوئی بندہ ساتھ روٹی جو کھواوے والی میں منہ کھول چھوڑیا او ہی ہے صحیح او ہی ہے نہ کیتا کرو ہی میں۔ کہیں مسلمان دی عیب غلطی کوئی تواڈے سامنے آوے پردے پاتے کرو این نیت نال جو اللہ سارے عیبیں تے بھی پردے پاوے۔ کہیں دے الزام نہ لائے، کہیں دی دھی بہن سکول کالج نہیں مان سکتی ساری بغیرتی دی وجہ اساں انہیں دی دھی بہن دے کیا کیا نشے دے دے کیا کیا تبصرے نشے کرن باہر ونجر جو گے کہیں الزام نہیں لاونے چاہیے، بہتان نہیں لاونا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ میرے نبی سی فرمایا میں اگتے گیا تے میں کچھ ایو جے لوگ ڈٹھے میں جنہاں دے تھوڑ جہنم دے دروگے جہنم دی کینچی نال پہ کٹے نیان۔ کتنی بڑی سزا ہے۔ پہلی سزا سنی وے دوجی ڈٹھی میں لوگ آن تے کینچی نالی میں ودے کٹے دیان تے میں پوچھے اے بدبخت کیڑے جنہیں دے تھوڑ کینچی نال پہ کٹینن؟ حضرت جبریل آدن اللہ دے نبی اے جڑے لوگ ہیں ہاولا خطبا من امت کا یامرون الناس بالبر وینسون انفسهم۔ اللہ دے نبی اے جنہ دے ہونٹ تھوڑ کچے ویندے بین اے او لوگ ہیں جڑے دنیا چ ممبریں تے باندے ہن تے لوگیں کو نیکی دا دے ہن
تے اپنے آپ کو بھول ویندے ہن منبر تے بیٹھ کے تقریراں کریندے ہن لیکن آپ عمل نہ کریندے ہن لوگاں کو سمجھیندے ہن لیکن آپ سمجھدے کہنا ہن لوگاں کو نماز دا دین لیکن آپ بے نماز ہیں اے تواڈی امت دے وائز ہیں اے تواڈی امت دے خطیب ہیں اے تواڈی امت دے ممبراں دے وارث ہیں اے تواڈی امت دے داعیان ہیں اے تواڈی امت دے مبلغین ہیں اے سارے مبلغین نہیں سارے خطیب نہیں اے او خطیب ہیں جڑے گال تک کریندے ہن پر عمل نہ کریندے ہن دعا کیتے کر اللہ عمل دی توفیق دے اللہ قرآن چا دے لما تقولون ما لا تفعلون کابر مقتن عند اللہ اللہ واسطے وڈی گال ہے تساں گال کریندے او پر خود نہیں وے منے اللہ دے سارے واسطے دے وڈی گال ہے یار تساں گال کریندے او منے نہیں وے آپ کریندے او منے نہیں وے سارے کئی لوگ ہیں جڑے ممبریں تے باندھن کچھ ہیں جلے تلے لاندن کچھ ہیں ممبریں تے باسن انہوں نے گلہ پھاڑ کے بھی گال کرے سن جلے تلے لاسن بات بھی گال ہو سن خیال کرنے بڑا اوکھا مسئلہ ہے ٹف مسئلہ ہے میرے کنے کو بندہ پوچھے نا بھی اوکھا ترین مشکل ترین کام کیڑا ہے اللہ دی قسم ہے میرا جڑی تجربے دی بات ہے سب تو مشکل ترین کام میں میک تے بہ کے ممبر تے بہ کے لوگاں کو واز کرنا نبیوں دا تغاری چاون کے اوکھا کام ہے مزدوری کرن کے بھی اوکھا کام وڈے تو وڈا لوہا کام لوہے دا کام کرن کے بھی اوکھا کام تساں جیڑا کام کہنا ہو نا اون کنے وڈا اوکھا کام کیونکہ پابند ہوندے او بندہ جیڑا گال کریندے او وت ایڈے اوڈے آپ نہیں چل سکدا گال بھی قرآن حدیث دی کرن دا پابند ہے جیڑی گال کرے سی اون تے عمل دا بھی پابند ہے چٹے کپڑے والی کار ہوندے بڑا مسئلہ ہے او کو قدم پھونک پھونک کے رکھنا بند ہے وہ اپنی مرضی نالی میں ہوٹلیں تے نہیں بہ سکدا جڑا میک تے منبر تے بیٹھ کے لوگاں دی بھلائی کرے وہ اپنی مرضی نال گپ نہیں لا سکدا وہ اپنی تے وسیب دی مرضی من کے دھیری پت نہیں پرنا سکدا بڑا اوکھا مسئلہ ہے آپ نے فرمایا وہ لوگ ہیں جنہیں دے کینچی نال تھوڑ کٹے ویندے پر اے انہاں دا اشر ہے نبی کریم علیہ السلام فرماندن مائی میں اوتے گیاں پیا تے آپ نے فرمایا لوگو میں جہنم وچ عورتاں زیادہ ڈٹھن عورتاں زیادہ ڈٹھن تے عورتیں کو آپ نے فرمایا تے نال فرمایا نے بچنا چاہیے میں صدقہ کیتا کرو انہیں کہ ساڈا قصور کیا ہے آپ نے فرمایا ناشکری بہو کریں جے لان تان بہو کریں جے مندے کٹ جے اپنے خامدن دی ناشکری کریں جے تکفرنا لان و تکفرنا العشیر اے وجہ ہے جن دی وجہ تو تساں جاننا میں زیادہ ہی وے بچنا چاہیے میں صدقہ کیتا کرو میرے نبی سی فرمائندن کوئی جہنم کوئی جنت دیکھ کے واپس پہ ولدے ہیں میرے دیکھو اللہ نے واپس بھیجے ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات تھی انہیں کہ سونا اپنی امت کو میرے سلام دیوائے کیا دیوائے اکھائے ہے جنت اس کو محل شاہل کہنی بنے ہوئے چٹیل پلاٹن میدان تو آدھی مرضی اپنے پلاٹ کو جتنا سونا بناؤ تے توارے پلاٹ دی جڑی خوبصورتی ہے نا وہ توارے پلاٹ دی جڑی خوبصورتی ہے وہ کیا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یعنی انہیں دے مطابق الفاظیں دے مطابق عقیدہ بناونا اے عقیدہ بناونا جو اللہ ہر عیب تو پاک ہے اے عقیدہ بناونا جو ہر تعریف دے لائق اللہ ہے اے عقیدہ بناونا جو ساری کائنات کے وجہ اللہ ہے اے عقیدہ انہیں کلمات دے مطابق بناونا لے بندے کو اللہ جنت دے سی ورنہ چٹیل میدان اے میری ادھر اپنی امت کو سلام دیوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات والموسیٰ علیہ السلام نال اللہ نے 5 نمازاں نیچاں والاللہ نے سورت بقرہ جہاں آخری 2 آیتاں نیچاں والاللہ نے سورت الفاتحہ دیتی اے توفین میرا نبی سبحان اللہ معراج بھی آلہ معراج کرامن علی ہستی آلہ جہاں معراج تھے وہ ہستی آلہ تے اللہ دی قسم ہے توفے بھی آلہ تحفے کتنا آلہ پیارے تحفے فرمایا کہ سورت بقرہ جہاں آخری 2 آیتاں من قرآہما تواری امتی جو جیڑا بندہ ہے 2 آیتاں پڑھسی چا فی لیلتن رات دا کا فتح ہو کہ 2 آیتاں پڑھنوں کو کافی تھی ویسی اللہ دکھیں کے بھی بچے سی جب موت آگئی تھی اللہ جنت نصیب کرے
بھی ایک حدیث ہے چندے سورۃ بقرہ جہاں آخری دعائیں جرا پڑھ کے دعا کرے اللہ دی دعا رد نہیں کرنا میرے نبی سی تحفہ دیتے سورۃ الفاتحہ دیتی ہے جہاں بغیر نماز نہیں ہوندی میرے نبی سی سورۃ اور ایویں پنجا نماز جلے موسیٰ علیہ السلام واپسی آئین 7ویں آسمان تے کھڑے آن جلے گئن 6ویں آسمان تے کھڑے آن تے جڑے ویلے زمین دا سفر پہ کرنے آن نبی سی فرمائے میں نیچے قبر ہے نماز پہ پڑھ دیا قبر ہے نماز پڑھنا بھی قانون نہیں لنور یہو میں نہ آیات قدرت ہے اتا 6ویں آسمان تے پجنا اے بھی قانون نہیں بیت المقدس جمع کرنا اے بھی قانون نہیں سمجھ آئیے واپسی تے 7ویں آسمان تے موسیٰ علیہ السلام دا ملنا اے بھی قانون ہے موسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ایک قبر ہے نماز پڑھن دا اے معاملہ جڑا اللہ نے دکھائے سارے دا سارا خواب ہے نا جڑا اے رب دا قانون نہیں ہے رب دی قدرت ہے قدرت کریں کہ نہیں ہوندی ہے قانون ہمیشہ ہوندے وہ جڑے بلے حضرت عمر پاک تورات دے نسخے پڑھن میرے نبی سی غصہ کی تھا تے آپ نے فرمایا عمر جے موسیٰ علیہ السلام خود جیندے تھی کہ آ ونجا نانا تو ان دی طرف دیکھیں ہاں میرے کلو چہرہ ہٹا میں آ بل گمراہ تھی ونیا انہا مطلب ہے جیندے کہیں نہیں جیندے تھی کہ آمین ہاں لو کانا موسیٰ حیان انہا مطلب ہے زندہ کہیں نہیں نبی علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام آدن کیا ملی اللہ والوں آخری بات آئیں انہیں کسی پنجہ نماز کتی اچھا جواب رہا انہیں کسی تواری امت پنجہ نہیں پڑھ سکتے ونیو ہو سکتے 7ویں آسمان تے اللہ نے ہی واسطے کیتا ہوئے سفارش اللہ ذریعہ بناونا اللہ نے میرے نبی کریم گئن اللہ نے پنجہ دے بجائے 40 کر دیچن انہیں کہ تواری امت 40 بھی نہیں پڑھ سکتی میرے اللہ نے 30 کر دیچن انہیں کہ تواری امت 30 بھی نہیں پڑھ سکتی اللہ نے 20 کر دیچن انہیں کہ تواری امت 20 بھی نہیں پڑھ سکتی اللہ نے ڈا کر دیچن انہیں کہ تواری امت ڈا ہی نہیں پڑھ سکتی میرے نبی سی فرمایا میں کو لحاظ اندے میں ہون ول ونجا بڑا ادرے میں ہون ولا نہیں ویندا چنگا نہیں لگدا بندہ اللہ نے فرمایا سونا ولا بھاویں نہ ہی آویں میں تیرے دل وچ پیدا ہون والے احساس کو دیکھ گی دے ڈا دے بجائے 5 پیا کرے نا لیکن سنی لا تبدیل علی کلمات اللہ میرے قانون وچ تبدیلی کہنی ہوندی جیڑا ہن ایک گال سنن دے بعد تواڈی سبحان اللہ یارو اڈے تک پہنچے گال سنن دے بعد کوئی زبان چپ نہ رہے میرے نبی سنگھ کو اللہ نے فرمایا جیڑا تورا امتی پڑسی 5 ثواب دے سا پورے 50 دا جیڑا پڑسی 5 قانون ہوئے لکھی 50 کھڑی ہے اللہ دی قسم ہے کیجری وڈی آفر ہے پڑھو 5 تے ثواب 50 دا تساں تے آدے بیٹھے ہو سو موسیٰ علیہ السلام دا اللہ بھلا کرے ایک چکر بھی لوا چھوڑیا تے جان چھٹ پوے ہیں 5 نمازاں کرا دی چنے آ گئے میرے نبی سے واپس آ گئے آپ نے فرمایا میں معراج کر آیا میں سیر کر آیا بیت المقدس بھی گیا آسمانہ تے بھی گیا جنت دا بھی معاملہ ڈٹھم جہنم دا بھی ڈٹھم جڑے بیٹھے ہم صحابہ انہیں کہ ایسا منن تے تیار ہیں حق پہ فرمائیں دے ساری آنکھیں تے ابو جہل ہے کہ کوئی نہ کائنا سے جناب صدیق اکبر تو لگا گئے ایمیں بلا کوئی کر سکتے حضرت صدیق اکبر فرمائے میرے نبی سے اگر دعویٰ کیتے تو سچ کیتے اسا منے نہیں اللہ نے فرمائے صدیق آج دے بعد میرا سونا ابو بکر کو آخو تو ابو بکر نے تائیں میرے نبی دے قصہ معراج دی تصدیق کیتی ہے تو آج دے بعد صدیق اکبر ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون میرے نبی ریلیکس بھی تھی گئے آپ نے جنت والی بات بھی ڈٹھی جہنم والی بات بھی ڈٹھی لوگوں کو بھی سمجھایا آپ نے آ کر کے لوگوں کو باتاں سمجھایا نماز فرض تھی پر نماز دا طریقہ آیا حضرات معراج واقعہ معراج ہے جنہا پہلا حصہ 29 جنوری دے خطبہ جمعہ مرکز توحید دے بیان اچ پہلا حصہ ہے اسرا اور دوجا حصہ مرکز توحید دی شاخ اے یارو منڈی علی مسجد اچ اے دوجا حصہ موجود ہے مختصر جیاں واقعہ اسرا اور واقعہ معراج میں تواڈے سامنے رکھے میں اللہ سب کو سمجھن دی عمل دی توفیق بخشے اللہ ہی مسجد کو آباد کرے جنہیں دوست محنت کی تھی اللہ قبول کرے قاری ایوب صاحب اور دیگر ساتھی اور استاد جی نے جڑی محنت کی تھی ہے قاری عبدالرحیم کلیم صاحب
نے، اللہ انہیں کو جزائے خیر دے، جزاکم اللہ خیرہ۔ میں چونکہ پچھلے جمعے وعدہ کیتا ہا بھئی میں اگو 28 فروری والے مرکز ابراہیم گارڈن ٹاؤن دے خطبے جمعے چ دوجا حصہ بیان کرے سا، لیکن او چونکہ ہو سکدے رمضان شریف دی آمد ہوے اون دیوار تے او شعبان دا آخری نہیں ہوے تے او رمضان دے متعلق تھی ویسی تے اج چونکہ ہائی ہی معراج دے حوالے نال اے پروگرام شروع ہی معراج دے حوالے نال تھا اور انشاءاللہ تھی نہ راسی انشاءاللہ شیخ خالد محمود اظہر صاحب ضلع دی جماعت دے امیر ہیں، اساں انہیں کوئی واسطے گزارش کیتی ہے استاد جی نے، وہ آئین انہیں پوری مسجد دا وزٹ کیتے، انشاءاللہ ہن اگلی دفعہ جلے آسو مسجد رنگ تھئی کھڑی ہو سی، پلستر تھئی کھڑی ہو سی، سہولت ہو سی، فرش پگے پہ ہو سن، مولوی سے مستقل بیٹھے ہو سن، سپیکر اذان نماز تھوڑی ہر سہولت موجود ہو سی۔ اللہ اپنے سارے گھریں کو آباد کرے، اللہ عمل دی توفیق بخشے، جزاکم اللہ خیرہ۔ 12 فروری بروز بدھ مرکز توحید چوک چورٹے دا سالانہ جلسہ نہ بھولسو، ضرور تشریف گھنا سو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔